أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن
إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر عشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه البخاري سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، خواتین اسلام، تمام تر تعریفات، حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بے انتہا درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے تمام تر چیدہ، چنیدہ، برگزیدہ پیغمبروں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلامی بھائیوں، پچھلا خطبہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حج کی فضیلت کے تعلق سے بیان کیا تھا، تو اب اسی حج کا ایک سلسلہ وار بالاقساط استوار آپ کے سامنے باتیں رکھنی ہیں۔ تو پہلا قسط جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ حج کی فضیلت کے تعلق سے تھا، اور آج کا دوسرا قسط ہے سفر حج کے چند آداب، یعنی جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو اس کے کیا آداب ہونے چاہیے، وہی چند آداب میں اس مختصر سے وقت میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی صحیح پیرائے میں، صحیح آئینے میں بات کو کہہ دے، اور بعدہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو اللہ تبارک و تعالی کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن حج ہے، اور حج ہر عام آدمی کے اوپر فرض نہیں ہوتا، واجب نہیں ہوتا، اس کے اوپر واجب ہوتا ہے جو صاحب ثروت ہوتا ہے، یعنی جسے اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے نوازا اور اس کو استطاعت اللہ رب العالمین نے دی ہے،
تو ایسی صورتحال کے اندر ایسے بندے مسلمان پر یہ فریضہ واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ اتنا اہم فریضہ ہے کہ جس کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے، کتاب و سنت کے آئینے میں بات کو رکھنے کی کوششیں کی جائے، وقت کم پڑ جائے اور باتیں لامحدود ہو جائیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عبادت کا کیا کہنا کہ جو فضیلتیں، جو طریقہ کار اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اگر ان کو رکھا جائے تمام باتوں کو، تو اس مختصر سے وقت میں رکھنا محال ہے۔ اسی لیے چند باتوں کی نشاندہی کر کے میں بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑا ہی اہم فریضہ ہے، آدمی ادا کرنے جاتا ہے، لیکن جب اس کی زندگی کے اوپر اور اس کی اور دیگر عبادتوں کے اوپر نظر دوڑائی جائے، یہ آدمی خود ہی اپنے آپ میں محاسبہ کرے تو بہت ساری کمیاں، بہت ساری خامیاں اور بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان تمام تر خامیوں کو، ان تمام تر غلطیوں کو، ان تمام تر برائیوں کو اپنے اندر سے نکال دیں، ورنہ آپ کا پیسہ بھی ضائع اور آپ کا وقت بھی برباد جائے اور ایسے ہی آپ کی عبادتیں عند اللہ مقبول نہ ہو۔ تو اس لیے وہ تمام تر صورتیں اختیار کی جائیں جو صورتیں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ تو سفر حج کا پہلا اصول، پہلا ضابطہ میں جو رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح تمام تر عبادتوں میں اخلاص کا پایا جانا شرط ہے، یعنی چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو یا ایسے ہی صدقہ و خیرات ہو، جو بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں ان عبادتوں کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شرط یہ ہے کہ اخلاص و للہیت ہونا چاہیے۔ تو ایسے ہی جب ہم اور آپ حج کے لیے جائیں تو سب سے پہلے ہماری نیت یہ ہونی چاہیے، دکھاوا، ریاکاری، مکاری نہ ہو کر کے، بلکہ اس عبادت کو اللہ تبارک و تعالی کا تقرب اور اس کی رضا کا ذریعہ بنایا جائے۔ یعنی ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادتوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے ہمیں جنت عطا فرمائے۔ تو اسی طرح ہم حج کو بھی اللہ تبارک و تعالی کی تقرب اور اس کی رضا کی خاطر ہم حج کا ارادہ کریں، یعنی اخلاص و للہیت اس عبادت کے اندر بھی پایا جانا ضروری ہے۔ اگر اس عبادت کے اندر اخلاص و للہیت نہیں پائی گئی تو ایسے معاملات، ایسی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ مومنین کو، مسلمانوں کو، کتاب و سنت کی اتباع اور پیروی کرنے والوں کو یہ حکم دیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اپنی عبادتوں کو خالص اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے انجام دیں، یعنی اخلاص و للہیت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ
اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی جائے، نماز قائم کرو تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، زکوٰۃ دو تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ ایسے ہی جب آپ حج کرو تو مقصد یہ ہونا چاہیے، نیت یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے خوش ہوگا اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا تقرب اس کے ذریعے حاصل کرنا ہے، تب یہ آپ کی عبادت کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں محبوب ہوگی، ورنہ سب کچھ آپ کا رائے گا اور برباد چلا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام تر چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد کہا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی درست دین ہے، یہی سیدھا دین ہے، یہی صحیح دین ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا اصول میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، عازم حج کے لیے یا حج عمرہ ادا کرنے والے کے لیے یا دیگر عبادتیں ہوں، تو حج عمرہ کرنے والے کے لیے بالخصوص میں ذکر کرتا ہوں کہ اس کے حج کے اخراجات حلال پیسے کے ہوں، حلال کمائی کے ہوں، نہ کہ حرام ذرائع کے ہوں۔ اگر حرام ذرائع کے ہیں، حرام ذریعے سے آپ اللہ کے گھر کی زیارت آتے ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کا یہ حج اللہ کے فرمان کے مطابق، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آئینے میں صحیح اور درست نہیں ہوگا۔ اب حاجی صاحب ہیں ماشاءاللہ، حج کرنے جا رہے ہیں، کہا چار مولوی صاحب چار حج کر لیا، اب کی بار 5واں ہے، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ اپنے سارے بھائیوں کا حصہ گبن کر کے بیٹھا ہے، اپنے پڑوسیوں کا حق مار کر کے بیٹھا ہے، اور نہ جانے کتنی قسم کی برائیوں کے اندر، بے ایمانیوں کے اندر ملوث ہے۔ 2 ٹن کو 4 ٹن بنایا، ایک جو ہے 5 ٹن بنایا، اور کہا دیکھو کیسا دماغ میں نے گھما دیا، یعنی اس کو ایسا بیوقوف بنا دیا کہ 2 ہی ٹن تھا 3 ٹن بنایا۔ تو یہ سب بنا کر کے، ایسا کر کے، کھلی بات میں کہنا چاہتا ہوں، لاٹو لپیٹ والا مسئلہ نہیں، کھلا بات اچھی لگے آپ کے اوپر، نہ لگے کوئی مسئلہ نہیں، اس سے کسی کا ذات کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، نہ ہمارا بگڑنے والا ہے اور نہ کسی اور کا بگڑنے والا۔ ہر آدمی چاہے ہم ہی کیوں نہ ہو اپنا محاسبہ کریں، تو جو ایسی کالی کمائیاں کر کے اور 900 چوہا، جو کہاوت ہے نا 900 چوہا کھا کے بلی چلی حج کو، مسئلہ یہی ہے، مار کر کے، گبن کر کے، بےایمانیاں کر کے، اور لوگ وہی پیسے، وہی اخراجات اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ایسے بندے کا حج، آئیے حدیث پاک کی روشنی میں ہم اسے تولتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ راوی حدیث مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدنی تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو خبردار ہو جاؤ، اے لوگو، ان اللہ طیب، اللہ رب العالمین پاک ہے، ولا يقبل الا طیبا،
پروردگار عالم پاکیزہ چیزوں کو، پاکیزہ روزیوں کو، پاکیزہ کھانے کو اور زندگی کے اندر اللہ رب العالمین پاکیزگی ہی کو پسند فرماتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر آگے بیان فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو، مسلمانوں کو اور ساتھ ہی ساتھ اپنے تمام تر پیغمبروں کو اللہ نے پاکیزہ روزیوں کی، حلال کمائیوں کی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے۔ اسی لیے سورہ مومنون کے اندر پہلے پیغمبروں کو خطاب اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ وہ پیغمبر چاہے نوح ہو، پیغمبر چاہے جو ہے ایسے ہی دیگر اور پیغمبر ہوں، جتنے بھی پیغمبر ہوں، گویا کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے خطاب کر دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کلو من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ روزیاں کھاؤ، حلال روزیاں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اللہ رب العالمین تمہارے بارے میں، تمہارے عملوں کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کو بھی، اپنے رسولوں کو بھی اس بات کی تعلیم دی ہے کہ حلال روزی کھاؤ۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی حالات زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے داؤد علیہ السلام اپنی ہاتھوں سے محنت اور مزدوریاں محنت کر کے لوہے کا کاروبار کر کے حضرت داؤد علیہ السلام اپنا روزی روٹی چلا رہے ہیں، حلال ذرائع کا استعمال کر رہے ہیں۔ آج آئیے موقع نہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میں مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، یعنی اللہ کے رسول چند پیسوں کے عوض محمد الرسول اللہ مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، آپ کا پیشہ یہ تھا اور انبیاء کرام کا مسئلہ بھی بکریوں کا چرانا تھا۔ میرے بھائیوں، تو رزق حلال کا ذکر اللہ نے پیغمبروں کو بھی کہا ہے اور ایسے ہی پھر مومنوں کو بھی کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اے ایمان والو، اب ایمان والے میں چاہے وہ نماز ادا کرنے والا ہو، چاہے وہ زکوٰۃ دینے والا ہو، چاہے 4 یا 5 یا پہلا ہی حج کرنے والا ہو، چاہیے کہ وہ پاکیزہ روزیاں اللہ رب العالمین نے کہا استعمال کیا جائے۔ پھر اس کے بعد حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا جانتے ہو؟ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایسے آدمی کا ذکر کیا کہ جو لمبا سفر، دور دراز سے سفر کر کے پرا گندا غبار آلود حالات میں آتا ہے۔ اب حاجی صاحب جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، دور دراز سے جاتے ہیں، تو لمبا سفر دور دراز سے سفر کر کے پرا گندا غبار آلود حالات میں اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، تو ایسے شخص کا ذکر کیا گیا یمد یدیہ۔ اب یہاں تو سب کچھ کیا ہے نا، جتنے کالے کام تھے رات کے اندھیروں میں ہی نہیں دن کے اجالوں میں بھی کیا ہے، تو اب وہاں جا کر کے دعائیں کرتا ہے، لمبی لمبی منت اور لمبی لمبی دعائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہے۔ تو دیکھیے ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یمد یدیہ، وہ آدمی اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھاتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھ کو آسمانوں کی جانب اٹھاتا ہے، یعنی دعا کرنے کے لیے۔ آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے نا دعا کرنے کے لیے،
وہی کہا یمد یدیہ للسماء، آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھاتا ہے دعا کرنے کے لیے، پھر کیا کہتا ہے؟ یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، اے مالک کل تو ہماری خطاؤں کو بخش دے، اے میرے مولا تو ہماری گناہوں کو بخش دے، تیرے دربار میں حاضر ہوں، تیرے گھر کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ محمد الرسول اللہ نے بیان فرمایا کیا معاملہ ہے؟ ملبسہ حرام، اس کا کپڑا بھی حرام کمائی کا، ومشربہ حرام، اس کا پانی بھی حرام کا، اس کا وغذی بالحرام، اس کی پرورش بھی حرام سے ہوئی ہے، اور ایسے ہی وہ جو ہے اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ محمد الرسول اللہ نے بیان فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، ایسے آدمی کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں، کیسے اللہ قبول کرے گا؟ گرچہ وہ جائے ایک نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، دسیوں حج کر کے چلائے اور عرفات میں اٹھائے، منا میں کرے، جمرات میں کنکریاں مارے، خانے کعبہ میں نمازیں ادا کرے، کا کتنا بھی کر لے، اس حدیث پاک کی روح سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رد کر دی جائے گی، بائیکاٹ کر دی جائے گی، دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اندازہ کیجئے میرے بھائیوں، اور خود محاسبہ کیجئے اپنے آپ کا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ چاہیے دوسرا اصول جو میں بتا رہا ہوں کہ جو ہے حج کے اخراجات رزق حلال سے کیے جائیں۔ تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ حج کے جانے سے پہلے تمام تر گناہوں سے کیا کیا جائے؟ سچی توبہ کر جائے۔ اگر ہم نے کسی کا حق ہڑپا ہے، کوئی بولے یا نہ بولے یہ دل بولتا ہے، کوئی جانے یا نہ جانے، سب سے بڑا نگہبان اللہ نے اس دل کے اندر اس جج کو رکھا ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ آپ نے ہڑپا ہے تو چاہیے کہ اس کا حق، اس کا حصہ ادا کر دو، ورنہ معاملہ بڑا خطرناک ہوگا میرے بھائیوں۔ تو اس طرح سے آپ گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، برائیوں کے اندر ملوث تھے تو ان برائیوں سے اپنے آپ کو جو ہے دور کر لیں، اس برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، اس برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والے کو خطاب کیا، کیا ایمان والو تم توبۃ نصوحا کر لو۔ توبۃ نصوحا جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ ایسے ہی سمجھ لو، جیسے دودھ کے اندر مکھی پڑ جائے، مکھی کو نکال کے پھینک دیا جائے، سب صاف و شفاف، ایسے ہی گناہوں سے توبہ کر لو اپنے آپ کو، اور اگر کسی کے اوپر کوئی قرض باقی ہے تو قرض کی ادائیگی کر دو۔ ہاں اگر نہیں کر پائے تو ایسی صورتحال کے اندر آپ اپنے گھر والوں کو وصیت کر دیجئے اس کے سلسلے میں، اور پھر جو ہے اپنے گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتے رہے۔ تو یہ ہے، پھر اس کے بعد حج کے جانے سے پہلے آپ یہ بھی جان لیں، حج کا طریقہ، حج کی ادائیگی کا طریقہ، حج عمرہ کی ادائیگی کا طریقہ بھی سیکھ لیں، اچھی طرح جان لیں، کیونکہ آپ ایسے فریضے کو انجام دینے جا رہے ہیں جو بڑی اہمیت کا حامل ہے اور بہت سارے اخراجات آپ لگا کر کے جا رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کو چاہیے کہ حج کا طریقہ آپ اچھی طرح معلوم کر لو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ مِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا حُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَٰذِهِ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع کے
اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ اے لوگوں، تم مجھ سے حج عمرہ کی ادائیگی سیکھ لو، ہو سکتا ہو مجھے معلوم نہیں آئندہ سال میں حج ادا کر سکوں یا نہ کر سکوں۔ تو اس طرح سے جو آدمی حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، حج کے لیے جانا چاہتا، اسے ضروری ہے کہ حج عمرہ کی ادائیگی اچھی کا طریقہ اچھی طرح جان لے۔ جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس کے بعد آئیے، اب ہم چل رہے ہیں، سفر حج کے لیے روانہ ہو چکے، اب احرام کی نیت ہم کر چکے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر کیا ہونا چاہیے کہ جب آپ احرام کی نیت کر لیں تو آپ اب بیہودہ گفتگو، بیجا فضول باتوں سے آپ پرہیز کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کے ساتھ برادرانہ سلوک کریں۔ اب یہ نہیں کہ اب جا کے تعارف کرانے لگو، ہمارا تو اتنے میں پاس ہوا، ان کا تو اتنے میں پاس ہوا، ارے بڑے زمانے سے بھر رہے تھے، مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آ کر کے جو ہے نکلا ہے، اچھا آپ کہاں سے ہوا؟ تو یہ سب نہیں، آپ ان بیجا واہیات فضول باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور جو بھی فارغ اوقات آپ کو ملے ان فارغ اوقات میں آپ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر و اذکار کریں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، حج کے مہینے مقرر ہیں، اب جو آدمی حج کرنے جا رہا اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کے حج کے دوران جو اپنی بیوی سے ملاپ نہ کرے، یا ایسے ہی جو دوران سفر بیہودہ اور بکواس باتوں سے، لڑائی جھگڑوں سے اپنے آپ کو دور رکھے اور نیک اعمال کرے۔ اللہ رب العالمین آپ کے نیک اعمال کے بارے میں جانتا ہے، اور اپنے ساتھ بہترین توشہ یعنی زیادہ سفر لے کر کے جاؤ، اور سب سے بہترین توشہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا خوف الہی ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ وصول کا پاس و لحاظ رکھنا ہوگا آپ کو، ورنہ تو بڑا معاملہ گنجلک ہوگا۔ اگر ان اصول اور ضابطے کو آپ نے پاس و لحاظ رکھا تو جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے۔ حدیث پاک بیان کرتا ہوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه۔ حدیث پاک کے راوی مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی حج کے لیے گیا، حج کرنے گیا، اور لڑائی جھگڑوں سے، بیہودہ باتوں سے، فسق و فجور سے دور رہا، اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، رجع کما ولدتہ امہ، وہ آدمی ایسے ہی لوٹتا ہے، معصوم ہو کر گناہوں کو اللہ ایسے ہی پاک کر دیتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے اپنی پیٹ سے جنم دیا ابھی۔ یعنی جب آدمی پیدا ہوتا ہے معصوم عن الخطا ہوتا ہے، ایسے ان تمام تر برائیوں سے حج کے دوران اگر پاک رہا، برائیوں سے اپنے آپ کو دور رہا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ آدمی ایسے ہی جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا، یعنی گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی اسے پاک کر دیتا ہے۔ اور ساری باتیں ہیں، 2-3 باتیں میں جو ضمناً گنا کے ختم کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ حجاج کی رسم بہت ہوتی ہے، تو طواف و سعی اور کنکریاں مارتے ہوئے آپ ایک دوسرے کا احترام رکھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا معاملہ کریں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی صلاح جو ہے جماعت کے ساتھ کریں۔
اب یہ نہیں کہ وہاں کر کے کھانے بنانے میں یا ایسے ہی دیگر اور لہو لہیب میں لگ جائے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ نماز ہی نہیں ادا کرتے. میں وہ کہنا نہیں چاہتا، ہر آدمی کا انجام اس کے ساتھ ہوگا. تو اس طرح سے آپ نماز کی پابندیوں کا خیال رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. پھر عورتیں اگر گئی ہیں تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر جو پردوں کا لحاظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ پوری آیت کریمہ ہے، اس کی ایک پوری تفصیل ہے. یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. انشاءاللہ پھر آگے چل کے عمرہ کا طریقہ اور حج کا طریقہ بیان کروں گا. وقت کا لحاظ کرتے ہوئے بات کو انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام تر امت مسلمہ کو صحیح معنوں میں ساری عبادتوں کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ جسے اللہ تبارک و تعالی نے صاحب استطاعت بنایا ہے اسے حج کی ادائیگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جو حج کرنے جا رہے ہیں الہ العالمین تو انہیں صحیح طور سے حج کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ہم میں سے حج کر چکے ہیں الہ العالمین تو ان کے حج کو قبولیت کا درجہ عطا فرما. اے الہ العالمین جو ہم میں سے تیرے گھر کی زیارت نہیں جو ہے کر چکے ہیں الہ العالمین نہیں کیے ہیں پاک پروردگار عالم تو ہم سب کو صاحب استطاعت بنا کہ الہ العالمین ہم تیرے گھر کی زیارت کر سکیں میرے مولا. اے اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہمارے بہت سے احباب پریشان حال ہیں روزیوں کے تعلق سے رشتوں کے تعلق سے. الہ العالمین ہر مسلمان بندے کی ہر جائز ناحیے کو تو پورا فرما مولا. اے اللہ دنیا کے اندر مسلمان جہاں بھی مارے کاٹے ستائے جا رہے ہیں الہ العالمین تو سب کا حامی و مددگار بن جا مولا. اے پاک پروردگار عالم اے رب العالمین ہم میں سے ہمارے احباب دنیا کے اندر جہاں بھی بیمار ہوں الہ العالمین تو انہیں شفائے کلی عاجلی عطا فرما مولا. اے الہ العالمین اے پاک پروردگار عالم تو ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرما مولا. اے اللہ پاک پروردگار عالم اے رب العالمین تو ہمیں نمازوں کے ساتھ ساتھ دیگر اور عبادتوں کو انجام دینے کی تو توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین ہمارے آبا و اجداد جو اس دنیا سے چلے گئے جن کا خاتمہ کلمہ توحید پر ہوا ہے الہ العالمین تو ہمارے آبا و اجداد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے الہ العالمین جو تیری دین کے خاطر قربانیاں دے رہے ہیں کسی بھی ناحیے سے الہ العالمین مساجد کے روپ میں مدارس کے روپ میں مکاتب کے روپ میں اسلام کی سربلندی کے لیے الہ العالمین تو ان کی ہر قربانیوں کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اتنا ہی نہیں اے پاک پروردگار عالم جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہو اے الہ العالمین جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان و اسلام کی حالت میں جائیں. اے اللہ ہم تمام موحدین بندوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.